خرم صاحب پہلے تو یہ بتائیں عمران خان کی جو صحت کا معاملہ ہے یہ سیاست کی نظر کیوں ہو گیا، اور ہمیشہ ہمارے یہاں سیاسی لیڈرز کی جو صحت ہے وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کنورٹ ہو کے اور پھر پرسنل اٹیکس پہ چلی جاتی ہے. حکومت کو فیملی اور ذاتی معالج تک رسائی دینے میں کیا ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیے حیران کن بات یہ ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اس کے اوپر کنٹروورسی ہو گئی. میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ یہ جو بانی چیئرمین کی آنکھ کا عارضہ ہے اس کو جب انڈیکیٹ کیا گیا تو 24 جنوری کو، یعنی اب سے کوئی 3 دن پہلے اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا. تو یہ کہنا کہ جی ان کا علاج نہیں ہو رہا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہ تو 3 دن پہلے سے ان کا علاج شروع ہے اور اب غالباً ان کا دوسرا انجیکشن بھی ڈیو ہو گیا ہے. اور وہ یہ ایک وکیل کے کہنے پہ جو ایک بالکل ہوائی تشخیص ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے میڈیکل سائنس میں، اس پہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ چڑھ دوڑے. تو لہٰذا جو سیاست میں لانے کا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، حکومت کا حکومت کا جو فرض تھا اس نے اپنا جو ہے 24 جنوری کو پورا کیا، اور اب انشاءاللہ جب نیکسٹ انجیکشن ڈیو ہوگا اس کو ہم پورا کر دیں گے. اب اگر شکوک و شبہات کی بات ہے تو غالباً جو میڈیکل بورڈ نے کل ان کا معائنہ کیا ہے وہ ان کے ذاتی معالجین کو بریف کر دیں گے، اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر ذاتی معالجین کو بھی ایکسس دے دی جائے گی. ان کے جو ذاتی معالج ہیں آپ کو معلوم ہے وہ آپتھلمولوجسٹ نہیں ہے، وہ آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں. تو لہٰذا انہیں کسی کو نامینیٹ کرنا ہوگا کہ وہ جس کو وہ سمجھیں کہ قابل اعتماد ہے. ان کی بھی ملاقات بہت جلد ہو جائے گی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے جس کے اوپر خیبر پختونخوا کے عوام کو انتہائی اذیت دی گئی، جہاں ان کا بس چلتا تھا انہوں نے اپنے ہی شہریوں کو اذیت دے دی. احمد صاحب کل آپ جو میڈیکل بورڈ تھا اس کے ساتھ پارٹی نے کیوں کوآپریٹ نہیں کیا؟ ان کے ساتھ کیوں آبزرور کے طور پر نہیں گیا، آبزرو نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے تعاون نہیں کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے تو کہا ہے کہ اس کے اندر ہم ہمارے جو ہے لیڈر کی جو سچویشن ہے، جو کیفیت ہے اور جو کیفیت میں ان کو پہنچایا گیا ہے، اس لیے جب ان کا جو ذاتی معالج ہے وہ وہاں پہ آئے، وہ سجیسٹ کرے گا 7 ڈاکٹر، ان ڈاکٹرز کے بورڈ کے اندر وہ ڈاکٹر بھی شامل ہوں تاکہ ایک امپارشل رپورٹ ہو. ورنہ یہ سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ جو ہے یہ فیبریکیٹڈ رپورٹ تو نواز شریف کی بنوائی گئی تھی. لیکن یہ پمس کے جو ڈاکٹر نے دیے وہ تو آپ کے فیور میں ہے نا جی، آپ اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فیبریکیٹڈ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ آئی نہ فیور میں، تو اب اس کے بعد جو بورڈ بن رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اوکے فیئر انف. سنیے سلمان صفدر کو میں مکمل جھوٹا قرار دے دیتا ہوں، کیونکہ اگر احمد اویس صاحب وکیل ہیں اور میں انجینئر ہوں، ہمارے کہنے پہ تو کسی کی میڈیکل سرجری نہیں ہو سکتی ہے. ہم لکھ کے دے دیں کہ جناب ہمارے خیال میں اس کی اتنا دل خراب ہے. تو بات یہ ہے کہ جس پمس کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئی، وہ صرف کہیں سنی بات ہے. اور جو اصل ایکچوئل ایویڈنس ہے، اب اگر احمد اویس صاحب چونکہ وکیل ہیں، ایویڈنس یہ ہے کہ سلمان صفدر کو عمران خان نے کہا کہ جی مجھے پمز والے نے یہ بات کی ہے. اب کل جو ان کی چیکنگ ہوئی ہے وہ سرکاری ڈاکٹر نے نہیں کی، وہ ڈاکٹر ندیم قریشی ہیں جو الشفا ایک نجی ہسپتال ہے اس کے ہیڈ ہیں جو ریٹنل ڈپارٹمنٹ. تو جو ہے وہ تو سرکار نہیں ہے، ان کے ساتھ سرکار کے ایک ڈاکٹر تھے ضرور، ڈاکٹر جو کہ ہیڈ ہیں آپتھلمولوجی ڈپارٹمنٹ پمس کے، جس کی رپورٹ کوٹ ہوئی ہے. تو دیکھیے یہ سارے نمبرز جو ہیں میں دوبارہ دہراؤں گا کہ 3 ہفتے پہلے علاج شروع ہو گیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ایشو جو اٹھا تھا وہ ایشو ایکچولی تو بہت جب اٹھا اسی وقت حکومت نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ کروا دیا، اور اب وہ ٹریٹمنٹ جاری رہے گا. اب اگر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے دیکھیے یہ اپوزیشن ہے، یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، یہ ضرور اس کے اوپر بات کریں، لیکن جس بنیاد پر یہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بنیاد منطقی طور پہ زمین پر موجود ہی نہیں ہے. کہ ابھی آپ نے جو رپورٹ دیکھی پبلکلی جو ہے وہ ریلیز نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے نظر کی اینک لگی ہوئی تو آنکھ تو میری بھی کمپرومائز ہو گئی ہے دونوں. تو اب لہذا ہم یہ کہیں کہ اچھا جی اب جو ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ، وہ تو آج کل مجھے بھی لگی ہوئی ہے، میں ابھی صرف پروگرام کے لیے اتار کے بیٹھا ہوا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا سلمان صفدر سے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. میں بھی ایک میڈیکل کنڈیشن سے گزر رہا ہوں، لیکن میں نے وہ فی الحال ان کی جو ہے نا دانا کاسٹ ان کی بھی 80% آنکھیں خراب ہیں،
میری گزارش ہے نہیں، کہ جب ہم نے میری ایویڈنس کی بات بات کرنی ہے تو ہمارے پاس جو فرسٹ ریئل ایویڈنس آ رہی ہے وہ کل جو الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کیا ہے، جس کی رپورٹ اب لیک بھی ہوئی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد 6/9 لیفٹ آئی ان کی درست ہے، اور اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں وہ جاری رہیں گے. اب اگر دیکھیں نا، احتجاج تو یہ پہلے بھی کر رہے تھے، جاری رکھیں. اوکے جی، کوئکلی ذرا اس پر کامنٹ کیجیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں، ذرا ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے وہ رپورٹ بھی جاری کر دی ہے نا، جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا، رپورٹ اس سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ 4 مہینے پہلے اس نے کمپلینٹ کی تھی آئی کی، اور اس وقت ان کے زیادہ تکلیف تھی اس وقت، اور وہ بار بار ریپیٹڈلی جیل سپرنٹینڈنٹ کو اس کی متعلق یہ کمپلینٹ کرتے رہے ہیں، لیکن وہ اس کو بالکل جو ہے سنا انسونی کر دیا گیا. اس لیے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک انسانی کیفیت ہے، انسان کے اندر تکلیف آتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی اس کو یہ اٹیمپٹ جو کی گئی ہے، کریمنل نیگلیجنس جو ہے، یہ ڈسیبل کرنے کی طرف ایک قدم تھا. اچھا، شور مچ گیا. اللہ کرے کہ خیریت ہو. ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے 2 دسمبر کو بانی چیئرمین کی ایک ہمشیرہ ان کو ملی تھی، اور اس وقت انہوں نے جیل سے باہر آ کہا تھا ہی از کمپلیٹلی ہیلتھی. یہ 2 دسمبر کی بات ہے نا، تو لہٰذا 2 دسمبر کو اب 3 مہینے ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ جی میں 4 مہینے سے کہہ رہا تھا کوئی بھئی اگر اس وقت کوئی الارم تھا تو 2 دسمبر کو کیوں نہیں ریز کیا؟ اب آ کر یہ کہنا کہ جی دیکھیے 74 سالہ ایک شخص ویسے اور اس کو بڑھ سکتی ہے، تو لہذا اگر کوئی ایشو اٹھا ہے اس کا علاج شروع کر دیا گیا. ویسے خرم صاحب آپ ہیں انجینئر اور آپ نے وکیلوں والا نقطہ اٹھایا ہے، اور احمد صاحب ہیں وکیل لیکن ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ بات لے کے جا رہے تھے 4 مہینے پیچھے والی. لیکن میں ذرا اپنے میں دوبارہ ذرا دوں، the words are completely healthy. اوکے 2 دسمبر کو. ہاں نہیں یو آر رائٹ، یہ بالکل سٹیٹمنٹ آئی تھی، انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیا کر دیا گیا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کھانے میں. دیکھیے نا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ اگر ہم اپنی گفتگو کا معیار رکھیں گے تو انہوں نے تو خدا نہ خواستہ جنازہ تک نکال دیا تھا. تو میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا تو بالکل اس جنازہ انہوں نے نہیں نکالا تھا. بھی میرے بات سنیں، یہ جنازہ خدا کے لیے یا آپ کے یہاں سے نکلا تھا، یا آپ نے یہ چھوڑا تھا؟ اسی لیے اللہ معاف کرے، کیونکہ میری گزارش یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے قائدین کی، محمد نواز شریف کی، رانا ثناء اللہ کی، شاہد عباسی کی، ہم سب کا ہم نے جو ان کو مشکلات آئی ہیں انہیں سب برداشت کی ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بات سلمان صفدر کے ایفیڈیوٹ میں جس پہ واقعی یقین کیا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ بات درست ثابت کی ہے کہ وہ تمام فیسلٹیز جو کہ حکومت کہتی تھی وہ وہاں موجود ہیں. مرضی کا کھانا بھی ہے، چہل قدمی بھی ہے، ایکسرسائز بائک بھی ہے. ان کو جو کتابیں 100 کتابیں تک انہوں نے کہا جی وہاں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو ہر چیز کی ایکسیس حاصل ہے. صرف ایک بات ہے ضرور جس پہ میں کہوں گا کہ حکومت پنجاب فوری ایکشن لے، کہ ان کا ٹیلی ویژن خراب تھا سلمان صفدر کے بارے میں، اس کو ضرور چالو کروا دیا جائے. رائٹ. ویسے تو اگر اصولی بات کی جائے تو واقعی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور صحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے. جس کو مشکل ہے اس کی مشکل کو اللہ تعالیٰ بھی آسان کرے، اور اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.